نالائکی، نااہلی اور چوری کا بازار گرم کیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ آج جب الیکشن کمیشن کا پنجاب میں 25 سیٹس کے اوپر ممبران کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ آیا ہے تو جو 25 منحرف اراکین ہیں یہ ان کے بارے میں فیصلہ آیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے۔ اور منحرف اراکین کا لغوی مطلب کیا ہے کہ انہوں نے وہ لوگ جنہوں نے پنجاب میں، چاہے وہ صوبہ پنجاب بنانے کا وعدہ ہو، چاہے وہ 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ ہو، چاہے وہ 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ ہو، چاہے وہ ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنے کا وعدہ ہو، ان سب پالیسیز کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے پالیسیز اور اس قیادت سے انحراف کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج جب الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آیا تو جو نالائق، نااہل چور ٹولہ ہے جنہوں نے 4 سال صرف عمران خان کی قیادت میں پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کے بعد جو 1 دن پہلے اور 1 ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن کو گالی دے رہے تھے، عمران خان صاحب الیکشن کمیشن پہ حملہ کرنے کی ہدایت کر رہے تھے، الیکشن کمشنر سے استعفیٰ مانگ رہے تھے، وہ آج الیکشن کمیشن کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ جب رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھلیں آئین کو بچانے کے لیے، آئین پہ حملے کو بچانے کے لیے، آئین شکن کے خلاف، اس وقت عدالتوں کو اور ججز کو دھمکی دو، ان کی فیملیز اور ان کو ملائن کرو، ان کے خلاف ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے، اپنی جماعت کے ٹویٹر ہینڈلز کے ذریعے ایک منظم کیمپین چلاؤ، اور جس وقت فیصلہ ایسا آئے جو ابھی جواب کا بھی انتظار نہ ہو دوسری پارٹی کے، تو اس کے اوپر شادیانے بجاؤ، اور جس وقت فیصلہ ایسا آئے جو ابھی جواب کا بھی انتظار نہ ہو دوسری پارٹی کے، تو اس کے اوپر شادیانے بجاؤ اور سلام پیش کرو۔ یہ ذہنی کیفیت ہے اس شخص کی جو پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے میں پاکستان کی عوام، بالخصوص پنجاب سے ریلیٹڈ فیصلہ ہے تو ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سے پنجاب حکومت جو اتحادیوں کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پہلی بات، حمزہ شہباز عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ان آئین شکنوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ اقتدار پاکستان کی عوام کو مہنگائی دے، بے روزگاری دے، معاشی تباہی دے، ملک کو نقصان پہنچائے، یہ ایسے اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے عمران خان کے حکم پہ صدر ہو پاکستان کا، اسپیکر ہو، ڈپٹی اسپیکر ہو، اسی طرح پنجاب کے گورنر ہوں، اسپیکر ہوں، ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی، ان کے خلاف آئین شکنی کی۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے 25 اراکین کی ڈی سیٹ کا، اس فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو پنجاب میں حکومت ہے، چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ہیں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ 25 لوگ اگر ڈی سیٹ ہوتے ہیں تب بھی مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کی جو تعداد ہے وہ 177 ہوتی ہے، اور 172 کے اوپر یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ جھوٹ بول کے اور کہ ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس الیکشن کے اوپر بھی، چیف منسٹر پنجاب کے اوپر بھی، اور پنجاب حکومت کے اوپر بھی۔ پہلے تو یہ بات، اور دوسری بات جو میں آپ کو امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو 25 لوگ آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں، یہ تو دن دہاڑے پاکستان کی عوام کے سامنے انہوں نے آٹا چور، بجلی، دوائی چور، جنہوں نے معیشت تباہ کی، عوام کا روزگار تباہ کیا، یہ لوگ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں نہیں جا سکتے، اس لیے انہوں نے انحراف کیا، لوگوں عوام کے سامنے دن کی روشنی میں ووٹ دیا عمران خان کے خلاف، اور یہ عدم اعتماد جو آئینی طریقہ ہے اس میں یہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان کو اس کانسیکوینسز کا پتہ تھا، 25 لوگوں کو، 25 لوگ یہ جانتے تھے کہ ایسا کوئی کانسیکوینس ہو سکتا ہے، تو یہ انحراف انہوں نے اپنی اس سیاست سے، جو سیاست ان کے کانسٹیچوئنٹس کو کسے آٹا چھین لے، روٹی چھین لے، ان کو بھوکا کر دے، ان کو غریب کر دے، ملک کے اندر جو افراتفری ہے، ملک کے اندر جو عدم برداشت ہے، ملک کے اندر جو تقسیم ہے، اور ملک کے اندر جو پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی ہے،
انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور یہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیا تھا. اور آج وہ 25 لوگ ڈی سیٹ نہیں ہوئے, یہ 25 تماچے عمران خان صاحب کے منہ پہ پڑے ہیں. یہ 25 لوگ جنہوں نے آج عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف ان لوگوں سے محروم ہوئی ہے, اور انہوں نے ووٹ پاکستان کی عوام کے لیے دیا ہے. انہوں نے یہ بارہا کہا کہ ہم اس فاشسٹ, یہ غنڈہ گردی جو عوام کو لوٹے, جو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹے, اس کے خلاف ووٹ دیں گے. اور وہ حق رکھتے ہیں, ابھی بھی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے. وہ ہر ارکان اسمبلی, کیونکہ ان کے مطابق ان کو ہدایت پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی نہیں ملی تھی, کوئی پارٹی کی طرف سے ہدایت جاری نہیں ہوئی تھی. لیکن وہ بھی سیکنڈری ایشو ہے. انہوں نے اس سیاست سے, جو سیاست پاکستان کی عوام کو لوٹے ریلیف دینے کی بجائے, جو سیاست پاکستان کی عوام کو بے روزگار کرے, ان کے حلقے کے لوگوں کو بے روزگار کرے, جو شخص دن رات ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرون ملک سازش کا ڈھونگ کرے, جس نے 4 سال اپنے اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. اس لیے, اور پنجاب کی عوام بالخصوص, جس طرح 4 سال پنجاب کے صوبے کے ساتھ جو ہوا, جنہوں نے صوبہ پنجاب جنوبی صوبہ بنانے کا وعدہ کیا, جنہوں نے پنجاب کے اندر, جو پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے جو پنجاب کو منصوبے دیے, پبلک ٹرانسپورٹ دی, جو ریلیف 10 سال میں دیا, اس کا قتل کیا اس حکومتی ٹولے نے. اور جو اصل میں چیف منسٹر تھا ہی نہیں, جو صرف ایک ایسا شخص تھا جو گونگا تھا اور بہرا تھا, اور اس کے اوپر فرا گوگی صاحبہ چیف منسٹر تھی, جنہوں نے عمران خان صاحب کی بے نامی ہوتے ہوئے صوبہ پنجاب کو لوٹا. اور وہ تمام جو حقائق ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. اس لیے آج تو یہ 25 اراکین نے عدم اعتماد میں آپ کے خلاف ووٹ دیے ہیں عمران خان صاحب. ابھی تو جو یہ الیکشن ہوگا, جب یہ الیکشن ہوگا تو آج آپ یہ 25 لوگوں سے محروم ہوئے ہیں. یہ ڈی سیٹ جو 25 لوگ ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کی سیاست کو پاکستان سے ڈی سیٹ کیا ہے. آج یہ جو لوگ الیکشن کمیشن کا شادیانے بجا رہے تھے, اور جو کہ جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں شامل ہے, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماتم کا وقت ہے تحریک انصاف کے لیے. جو امید آپ نے دی, اس ہر امید, ہر وعدے پہ آپ نے جھوٹ بولا. آپ نے جو لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا, ان سب کو آپ نے مایوس کیا, ان سے جھوٹ بولا, بلکہ ان کے کانسٹیچوئنٹ سے آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی لوٹا اور کارٹلز اور مافیاز کو فائدہ پہنچایا. تو یہ تمام چیزیں یہ اراکین جانتے تھے. دن دہاڑے آپ کے خلاف ووٹ دیا. آج پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں 25 لوگوں سے محروم ہو گئی ہے. اور جو پارلیمنٹ کے اندر, جو پروونشل اسمبلی کے اندر حالات ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ لوگ جب الیکشن میں جائیں گے تو یہ تو 25 ہیں, آپ کو ٹکٹ دینے کے لیے شخص نہیں ملے گا اپنی, کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون آپ کی بدترین اور بدبودار احتساب کے باوجود, آپ کے میڈیا ٹرائل, نیب گردی کے باوجود, سزائے موت کی چکیوں کی سزاؤں کے باوجود, اپنی بیٹیوں کو ہتھکڑیاں لگوا کر جیلوں میں رکھ کر ہونے کے باوجود آج سرخ رو کھڑی ہے. آپ کا کرپشن کا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا, اور اس تمام بدترین احتساب کے باوجود ایک شخص کا نام لیں جو نواز شریف کو چھوڑ کر گیا ہو, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی سے انحراف کیا ہو. اس لیے آج اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت ہے عمران خان صاحب, کہ آپ نے 4 سال وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر, مسلط ہو کر پاکستان کی عوام کو لوٹا, پاکستان کو مہنگا کیا, پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا. اور اس وجہ سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی آپ کے خلاف آپ کے اتحادیوں کی آوازیں بلند ہوئیں,
اور انہوں نے شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنا کے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو پارلیمان سے اٹھا کر باہر پھینکا. اسی طرح پنجاب میں بھی عدم اعتماد کے ذریعے ووٹ کے ذریعے آپ کو پروونشل اسمبلی سے بھی اٹھا کر باہر پھینکا. جس اسمبلی میں بھی عدم اعتماد ہوگا آپ اس سے باہر پھینکے جائیں گے, کیونکہ پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے. اور ایک اور بات یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ عدم اعتماد کا جو ووٹ کا طریقہ ہے اور جو عدم اعتماد کی تحریک ہے, یہ آئینی طریقہ ہے, یہ آئین میں درج طریقہ ہے, اس کی آئین اجازت دیتا ہے. اور یہ تمام چیزیں آئین کی روح سے ہوئیں جس کی آئین شکنی عمران خان نے کی ہے. اور یہ تمام اراکین جو آج ڈی سیٹ ہوئے ہیں, یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے اوپر ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو آج اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے دن دہاڑے ووٹ دیا ہے, آپ کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا ہے, آپ کے جھوٹ کے خلاف ووٹ دیا ہے, آپ کی معیشت کی تباہی کے خلاف ووٹ دیا ہے, پاکستان کو مہنگا کرنے کے خلاف ووٹ دیا ہے. اور آخر میں ایک مطالبہ ہمارا بھی ہے الیکشن کمیشن سے کہ یہ فیصلہ تو آ گیا 1 مہینے میں, ایک وہ فیصلہ جو فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے, جو 8 سال سے زیر التوا ہے, جو 8 سال سے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا, کیونکہ 4 سال جو ملک پر مسلط جماعت رہی, جو وزیر اعظم رہا, وہ اس فورن فنڈنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ کرتا رہا, غیر قانونی فنڈنگ منگا کر, کبھی چندے کے نام پر, کبھی سیلاب کے نام کے اوپر وہ فورن فنڈنگ پاکستان میں آتی رہی جس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا, ان اکاؤنٹس کے ذریعے آتی رہی جو پاکستان کی عوام اور جو قانون ہے ای سی پی کا اور اسٹیٹ بینک کا, وہاں اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو وہ جو 8 سال سے فیصلہ ڈیلے ہو رہا ہے, وہ کس کے دباؤ پہ ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب کورٹس کے یہ فیصلے ہیں جہاں ہر درخواست عمران خان کی اس فیصلے کو روکنے کے لیے گئی ہوئی ہے, جہاں ہر درخواست عمران خان صاحب کی, اور جب ہیئرنگ ہوئی الیکشن کمیشن کو گالی پڑی, الیکشن کمشنر کو دھمکی پڑی, الیکشن کمیشن پہ حملہ ہونے کی ہدایت جاری ہوئی, جب الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے فیصلے کی ہیئرنگ ہوتی رہی, تو جو 8 سال سے فیصلہ نہیں آیا, جس طرح یہ فیصلہ 1 مہینے کے اندر آیا ہے, اس لیے 8 سال کا اس رفتار سے فیصلہ 1 دن میں ہونا چاہیے اب. اور یہ کورٹس کے آرڈر ہیں کہ ہر روز کی بنیاد پر اس کا فیصلے کی ہیئرنگ ہونی چاہیے. اور آج تک پاکستان تحریک انصاف نے, عمران خان نے ایک بھی چیز جمع نہیں کروائی. اور ان سے سوال پوچھو تو کہتے ہیں دوسری پارٹیوں کا حساب مانگو. ہم نے تو 40 سال کا حساب دیا عمران خان صاحب, آپ اپنی فورن فنڈنگ کا حساب دیں, فراگوگی کا حساب دیں. اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست ہے کہ جس تیزی سے اس کا فیصلہ آیا ہے 1 مہینے میں, اس تیزی سے 1 دن میں ان فورن فنڈرز کا اور جنہوں نے عمران خان کے دستخطوں یہ فورن فنڈنگ کی ہے غیر قانونی طور پر, اس جماعت کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دستخط کرا کر اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس کے ذریعے باہر سے پیسہ منگایا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, غیر قانونی فنڈنگ منگائی. یہ تمام چیزیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہیں, یہ کسی جماعت نے جمع نہیں کرائی. یہ اکبر ایس بابر کی اپلیکیشن پہ اسٹیٹ بینک کا سرکاری ریکارڈ ہے جو عمران خان کو منی لانڈرر اور فورن فنڈنگ کا مجرم قرار دے چکا ہے. اسی طرح اس کا فیصلہ بھی آنا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ 1 مہینے میں فیصلہ آیا اسی رفتار سے 1 دن میں الیکشن کمیشن یہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنائے گا. اور پوری کی پوری جماعت کا قدم ہونی چاہیے, جنہوں نے چندے کے پیسے پہ, جنہوں نے سیلاب کے پیسے پہ, جنہوں نے اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے پیسے کے اوپر غیر قانونی انڈکلیئرڈ فورن فنڈنگ کی ہے اور منی لانڈرنگ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے. یہ نااہلی اگر آج کسی کی بنتی ہے تو وہ عمران خان کی بنتی ہے. اگر آج کسی کی نااہلی بنتی ہے تو اس منی لانڈرنگ کے اوپر, اس عوام کی مہنگائی کے اوپر, اس عوام کو لوٹنے کے اوپر, کارٹیلز اور مافیاز کی جیبیں اوپر, یہ آج جو نااہلی ہے وہ عمران خان کی بنتی ہے. لیکن یہ نااہلی ان 25 سیٹوں کی نظر میں, ان 25 ووٹوں کی نظر میں ہو چکی ہے. یہ عمران خان صاحب کی سیاست آج پاکستان کی سیاست سے ڈی سیٹ ہو چکی ہے. انشاءاللہ الیکشن ہوگا تو یہ 25 نہیں, ان کو الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے بندہ نہیں ملے گا. اب میں فیصل کنڈی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اس کے اوپر فیصلے کے اوپر بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا, مریم مرزب صاحبہ نے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ کیا. جن 25 لوگوں نے
دن دہاڑے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا، انہوں نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اور ان چوروں، ڈاکوؤں اور کرپٹ ٹولے کے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ ہم نے ان کے خلاف ووٹ کی، انہوں نے ان کے خلاف ووٹ کیا اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر قومی اسمبلی میں بھی عمران خان صاحب نے اپنے تمام ممبران کو لیٹر لکھا کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا، آپ نے ووٹنگ کے لیے نہیں جانا۔ اچھی بات ہوتی کہ عمران خان صاحب اپنے ایم پی ایس کو بھی لیٹر لکھتے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکوؤں کو آپ ووٹ کریں، کیونکہ ہم نے پچھلے 25 سال سے یہ سنا تھا بقول عمران خان صاحب سے کہ پر ضلعی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو اگر انہوں نے ڈاکوؤں کو ووٹ کروانا تھا تو اس پہ بھی لیٹر لکھتے، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے نہیں کہا، انہوں نے پی ایم ایل کیو کے لیے کہا کہ آپ جا کر ان کو ووٹ کریں، ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ کریں۔ لہٰذا وہ سب کے سامنے ہے۔ یہاں پر بھی قومی اسمبلی میں جس طریقے سے انہوں نے کیا، جو 20 ممبران ہیں ان کے خلاف بھی جو برا بلا عمران خان صاحب نے باتیں کی، حالانکہ انہوں نے ووٹ بھی نہیں کیا۔ آج میرا سوال عمران خان اور پی ٹی آئی سے ہے کہ آج آپ دوبارہ یہ مطالبہ کریں گے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب ریزائن کریں، کہ آج وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پاک صاف ہیں اور اچھے بندے ہیں۔ آج جو انہوں نے گالم گلوچ کی جو ان کے پاس موجود تھا سٹاک وہ سیو کیا، اور شاید غالباً کل جب فوراً فنڈی کا کیس کا فیصلہ ہوگا، کل یا پنجاب میں 25 لوگوں نے انحراف عمران خان کے ساتھ کیا ہے، عمران خان کو چھوڑا ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آوازیں عمران خان صاحب نہیں سن رہے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کارٹلز اور مافیاز کو کی جیبیں بھرنا تھا۔ اور جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جاتے تھے، وہ تمام کابینہ کی میٹنگز آپ دیکھ لیں، اور یہ جتنے لوگ گئے ہیں ان کے احسانات ہیں عمران خان صاحب پہ، اور یہ شکر ہے ان کے سر سے یہ بوجھ اترا ہوگا آج۔ اور یہ تمام وہ لوگ ہیں، اس لیے جو بھی کرائے کے ترجمان جن کا کام اور نصب العین صرف جھوٹ بولنا ہے، وہ ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ حکومت ختم ہو گئی ہے۔ تو جو اس وقت حقیقت ہے 177 کے ساتھ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ان کے پاس ووٹ موجود ہیں، اور ان کے جانے کے بعد 172 ہیں، اور ابھی یہ نہیں پتہ کہ کتنے لوگ اگر اس طرف اور مزید آ جائیں گے، کیونکہ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں، جیسے ابھی فیصل بات کر رہے تھے، تو کارکردگی 4 سال کی جو مہنگائی، لوٹ مار، چوری کا بازار ہے وہ ایک طرف، کرپشن کا بازار ایک طرف، ان کی کارکردگی کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھ سکے، کیونکہ ان کی پالیسیز ایسی تھیں جو عوام کے خلاف تھیں، عوام دشمن تھیں، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا۔ آئندہ آنے والے نوجوانوں نے جن کے ساتھ انہوں نے 1 کروڑ نوکری کے وعدے کیے تھے، ان 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا۔ تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں، تو اپنے گریبان میں جھانکیں، یہ جھوٹ بولنے سے، یہ خط لہرانے سے جو آپ کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے، پھر اپنی زندگی کے خطرے کو لے آئے بیچ میں۔ اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ اس شخصیت کے بارے میں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بعد کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کو عورت سمجھ کر کمزور مت سمجھیں، وہ آپ کو جواب دینا بھی جانتی ہے، اور سرگودا میں ملا بھی ہوگا جواب۔ اس لیے آپ کسی کے بارے میں اگر منہ کھولیں گے، اور وہ شخص منہ کھول رہا ہے جو آج بھی اپنے، چاہے وہ بی آر ٹی پشاور ہو، چاہے وہ مالم جبہ ہو، چاہے وہ ہیلی کاپٹر کیس ہو، چاہے وہ آٹا چینی کرپشن ہو، چوری ہو، سوائے فرا گوگی کے علاوہ کسی پر جواب نہیں دے سکا۔ اور فرا گوگی کے اوپر بھی جواب صرف اس لیے کیونکہ ان کی بے نامی تھی وہ، ورنہ جواب دیں آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری پہ، جواب دیں ملک کو تباہ کرنے، ملک کے اندر آئین شکنی پہ، میڈیا کی آواز بندی پہ۔ اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو اراکین ہیں وہ منحرف ہوئے ہیں، آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس تعداد میں اضافہ ہی ہوگا جو مزید آپ کو پاکستان کی عوام کی سیاست سے ڈی سیٹ کرے گا۔ صدیق ساجد صاحب۔ میڈم، جس طرح آپ کی جو حکومت ہے اس کو باندھ بھون کے سمندر میں پھینکا گیا ہے، اور جس طرح ابھی ایک فیصلہ آیا کل، ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتا، اور پھر ایک عدم جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
آپ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں, کیا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گی؟ کیونکہ ہر روز ایک نئی کہانی ہے کہ ابھی یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, اسمبلیاں تعلیل ہو جائیں گی, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم ابھی فوری الیکشن نہیں ہوں گے, اصلاحات کی طرف جائیں گے, وزیر اعظم قوم سے خطاب نہیں کر رہے. ان چیزوں کو ذرا کلیریفائی کر دیں. دیکھیں دو تین سپلیمنٹری لے لیں کہ یہ آگے کی جو صورتحال بنی ہے یہ بھی بار بار کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو بھی اعتماد میں دیا گیا ہے. اس میں جی پہلی بات تو آپ نے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پہ, اور وہ بات میں نے ابھی آج صبح بھی اس کا جواب دیا ہے کہ دیکھیں جو ریاست کے 3 ستون ہیں ان کی اپنی اپنی جو رہنما فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. لوگ DC2 ہیں ان کے تمام وکلا جو ہیں وہ یہ حق رکھتے ہیں, وہ حق رکھتے ہیں اپنے کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کے, لیکن اس کا میں آپ کو جو فیصلے کا اثر ہے اس کے بارے میں پریس ٹاک کر رہی تھی کہ اس کا سارے کا سارا اثر, اور وہ 25 لوگ جو آج چھوڑ کے گئے ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ کر گئے ہیں, اس پہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے, اس پہ ماتم کرنا چاہیے, اس پہ آج اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ نے عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. اچھا میڈم, ایک ایسی بے یقینی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہر طرف کہا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن ارلی ہو جائے, بیفور ٹائم ہو جائے. پیپلز پارٹی اور آپ کیا متفق ہیں کہ الیکشن 2023 میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر میں نے کل بھی, آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا, میرا بڑا واضح اس کے اوپر بیان تھا کہ الیکشن کرانے کا اور الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اور الیکشن کب ہوں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے, اور اس کا فیصلہ اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کریں گے. اور جو آج کل یہ الیکشن کی گردان کر رہے ہیں اور میں آ جاؤں گا اور میں لیٹ جاؤں گا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, وہ الیکشن کرانے کا حق نہیں رکھتے. ان کے پاس یہ استحقاق اس وقت حق تھا, یہ حق تھا جب وہ